السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں بعد آنا بہت پہلے سے تھا، لیکن کے الیکٹرک کی مہربانیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے گزشتہ 3-4 روز سے جو کے الیکٹرک کی مہربانیاں چل رہی ہیں، یعنی جب سے پبلک جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے ماشاءاللہ کے الیکٹرک جو ہے وہ بالکل ہی ناکام ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام میں ترتیب دے رہا ہوں جس کے اندر ثبوتوں کے ساتھ چیزیں پیش کروں گا۔ ابھی ہم بات کریں گے اے پی سی جو ہوئی اور اس کے بعد ہونے والے جو پے در پہ واقعات ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اے پی سی ہوئی اتوار والے دن، گزشتہ اتوار کو، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، شرکت کی، آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا، شرکت کی، اور اس کی ہی وجہ سے غالباً یہ دو خطابات ایسے تھے، خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کا خطاب، اس کی وجہ سے اس اے پی سی کو بہت ہائپ ملی۔ اب نواز شریف صاحب نے اس میں شرکت کیوں کی اور خطاب کیوں کیا، کیسے کیا، گزشتہ 1-1.5 سال سے جب سے ان کے معاملات، یعنی اگر ہم دیکھیں تو جب سے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں یا ہٹائے گئے ہیں یا ان کو نااہل قرار دیا گیا، جو بھی مقدمہ ان کے خلاف ہوا تھا، اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی اور خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اور گزشتہ 1 سال سے جب سے وہ برطانیہ گئے ہیں اس کے بعد سے تو بالکل ہی خاموشی تھی ان کی طرف سے بھی اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی۔ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں اور اے پی سی میں بھی انہوں نے بہت دھواں خطاب کیا، جس کے اثرات آج تک محسوس ہو رہے ہیں۔ کیوں انہوں نے خطاب کیا، اب اس کے بارے میں ہمارے بہت محترم استاد نصرت جاوید صاحب نے چند روز قبل ہی یہ سارے جو انکشافات ہوئے ہیں اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے کالم میں یہ چیز تحریر کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کی اپنی خواہش تھی اے پی سی میں شریک ہونے کی اور خطاب کرنے کی، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب تک یہ پیغام پہنچایا، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک فارمل انویٹیشن دینے کے لیے کال کیا، ان کی خیریت دریافت کی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ اس کے بعد جو خبریں آنا شروع ہوئیں، اے پی سی کے فوراً بعد ایک خبر یہ آئی کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اے پی سی سے پہلے، جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے اور تمام پارلیمانی رہنما، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، یہ تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ تو تاثر یہ ملا کہ شاید اے پی سی سے پہلے فوجی قیادت نے جو سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دراصل یہ میٹنگ پیورلی گلگت بلتستان کے حوالے سے تھی کہ اس کو صوبے کا اسٹیٹس دیا جائے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہو، اس کے حوالے سے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو بلایا، اور یہ معمول کی بات ہے۔ یہ ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان میں۔ اس تمام گفتگو سے پہلے میں جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شاید بہت زیادہ توقعات زیادہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے 70 سال 74 سال کی، اس کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ فوج کا ایک کردار رہا ہے، اور اگر ہم اوور نائٹ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ملاقاتیں جو بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل بھی نہ ہو تو پاکستان کے سیاسی جو منظرنامہ ہے یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، اور اگر صورتحال بہتر رہتی ہے تو آج سے 15-20 سال بعد شاید وہ جمہوریت ہم دیکھ سکیں جس کی خواہش ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں فوج کا بہرحال ایک کردار رہا ہے، اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ملاقات جو ہوئی جو اے پی سی سے پہلے تمام پارلیمانی رہنماؤں کی، اس کے حوالے سے بات کی گئی، جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر آئندہ اس طرح کی باتیں obviously بیک ڈور ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو میٹنگ ہوتی ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کچھ اہم سیکیورٹی سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، تو obviously اس کی تشہیر نہیں کی جاتی۔ لیکن اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے یہ بات کہہ دی ہے کہ آئندہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور جو بھی ملاقات ہوگی وہ اعلانیہ ہوگی۔ اعلانیہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اعلانیہ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا گفتگو کی، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے پبلک کو، عوام کے سامنے وہ باتیں نہیں لائی جا سکتی، تو اسی لیے شاید یہ ملاقاتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ابھی اس جو یہ ملاقات تھی، جو ڈنر تھا جہاں پہ یہ ساری گفتگو ہوئی پارلیمانی لیڈران کے ساتھ، اس کی گونج کم نہیں ہوئی تھی
کہ ایک اور انکشاف ہوا. طلعت حسین صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک نمائندہ آرمی چیف سے 2 دفعہ ملا ہے، ان کی 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اگر ہم کڑیوں کو ملانا شروع کریں تو پہلی ملاقات جس کی اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تصدیق کر دی ہے، یعنی دونوں فریقوں کی طرف سے محمد زبیر صاحب جا کے ملے تھے اور دونوں فریقوں کی طرف سے یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. تو محمد زبیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں ملے تھے، اور اگر وہ ذاتی حیثیت میں ملے تھے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ سوال اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے. جو کڑیاں بن رہی ہیں، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو پہلی ملاقات ہوئی اس میں کوئی پیغام دیا گیا، محمد زبیر صاحب وہ پیغام لے کر گئے، انہوں نے پیغام پہنچایا، اور پھر دوسری ملاقات میں اس پیغام کا جواب ملا، اور پھر ایک نیا پیغام دیا گیا جو غالباً یہی تھا جو کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور عدالتی معاملات عدالتوں میں سیٹل ہوں. تو پھر شاید اس کے بعد یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد شاید میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فوج کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی. جب کہ موجودہ حکومت اور موجودہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا تو شاید پھر میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت ہے کہ ان کو بولنا چاہیے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا اسپیس بنا سکیں، پولیٹیکل اسپیس ان کے لیے کریٹ ہو سکے. تو شاید اس کی وجہ جو اتنی سخت گفتگو ہوئی تو اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ جو بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان ملاقاتوں میں کوئی خاص نتائج ان کے حق میں نہیں مل رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا اس کے اندر جو انہوں نے بہت تنقید کی، لیکن ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ سی سی پی او لاہور کا ذکر کر کے انہوں نے ان کی نوکری تو پکی کر دی. تو اب سی سی پی او لاہور جو ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی ہے. تو یہ امید تو ہے کہ یہ یقین ہے کہ اب سی سی پی او صاحب شاید ان کی نوکری اگلے کچھ عرصے تک تو پکی ہے، کہ اللہ یہ کہ کوئی اور ایسا کام نہ کر جائیں وہ. اچھا، اب اے پی سی کا تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مطالبہ کیا استعفوں کا کہ استعفے دیے جائیں اور سندھ حکومت، پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو ختم کرے. تو اس سے پہلے بھی ایک اے پی سی ہوئی تھی 2007 میں. اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت تھی ایم ایم اے کی، یعنی مولانا فضل الرحمان کے نمائندے اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور 2007 میں جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں بھی اسی بات پہ گفتگو ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ تمام لوگ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کر دیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت یہ کام نہیں کیا تھا اور انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت ختم نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دیے تھے، باقی لوگوں نے دیے تھے. اس اے پی سی میں اے پی ڈی ایم بنی تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن باقی جماعتیں شامل تھیں. اور اس اے پی سی میں پی ڈی ایم بنی ہے. تو کچھ دونوں میں کافی مماثلت نظر آ رہی ہے دونوں اے پی سیز میں. اس اے پی سی کے نتیجے میں بننے والی اے پی ڈی ایم وہ ختم ہو گئی تھی، وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. پیپلز میاں نواز شریف صاحب اس اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے، لیکن پھر انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا کیونکہ ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک ملاقات ہوئی جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو قائل کر لیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے اے پی ڈی ایم سے پھر مسلم لیگ نون نکل گئی تھی اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا. اس کے اوپر بھی میاں نواز شریف صاحب کو کافی الزامات سہنے پڑے تھے. تو اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں ایک پیپلز پارٹی ایسی ہے جس کے پاس سندھ کی حکومت ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت ختم کی جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی اور سندھ حکومت کو ختم کیا جائے گا. اچھا، یہ جو اس طرح کا جیسے پی ڈی ایم بنی ہے اسی طرح کا ایک اتحاد اس سے پہلے بھی جی ڈی اے کی صورت میں 1998 میں بنا تھا جب میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے. میاں نواز شریف صاحب دوسری بار آئے تھے حکومت میں اور دوسری بار وزیر اعظم بنے تھے. تو اس وقت ان کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں نے نواب نصر اللہ خان صاحب کی قیادت میں ایک اتحاد بنایا تھا جس کا نام جی ڈی اے رکھا گیا تھا. جی ڈی اے کے جب انہوں نے جی ڈی اے بنایا اور جو بھی ان کی جدوجہد شروع ہوئی اس دوران میں پھر پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اقتدار پر قابض ہونے کے بعد جب نون لیگ بھی
اپوزیشن میں آ گئی تو اس جی ڈی اے کو اے آر ڈی کا نام دے دیا گیا، گو کہ دیگر جماعتیں اس حق میں نہیں تھی کہ نون لیگ کو اس اتحاد کا حصہ بنایا جائے، لیکن نواز نصر اللہ خان صاحب نے کوشش کر کے مسلم لیگ نون کو اس کا حصہ بنایا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 2-3 روز بعد ہی میاں نواز شریف صاحب کا معاہدہ ہوا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، اور وہ جلا وطن ہو گئے، جلا وطن کر دیے گئے، جو بھی معاملہ تھا وہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور آبویسلی اس سے نظریں چرانا ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، اور پھر نواز نصر اللہ خان صاحب بہت افسردہ تھے اس بات پہ کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ بہرحال یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس تاریخ سے سیکھنے کے بعد، جیسے کہ اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا کہ تاریخ سے سیکھنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کا ایک سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا 2006 میں، انہوں نے سائن کیا، اور وہاں پر یہ طے ہوا، کچھ چیزیں طے ہوئی آنے والے وقت کے لیے کہ آنے والی سیاست میں سیاسی جماعتیں کس طرح بہیو کریں گی، جس کا بہت خیر مقدم ہوا، اور یہ کہا گیا کہ میچورٹی آ گئی ہے اور میچور ہو گئے پولیٹیشنز۔ لیکن پھر کیا ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو دونوں جماعتیں جن کو سی او ڈی کو فالو کرنا چاہیے تھا، دونوں کی طرف سے سی او ڈی فالو بھرپور طریقے سے اس نیت کے ساتھ نہیں کیا گیا جیسا پہلے کیا گیا تھا، جیسے اس پہ دستخط کیے گئے تھے۔ 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد 19ویں ترمیم بھی کروائی گئی ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جبکہ میثاق جمہوریت میں ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بہت واضح طور پر چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن مسلم لیگ نون نے اس وقت ساتھ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہی، گورنر راج نافذ کیا انہوں نے پنجاب میں، جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن پیدا ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا، اور لانگ مارچ کرنے کے بعد جب ان کا قافلہ پہنچا گجرانوالا تو ان کو یقین دہانی کروائی اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے لانگ مارچ کو ختم کر دیں۔ تو یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں، ٹیلی فون پر گفتگو، اور یہ ساری چیزیں یہ آج کوئی نئی نہیں ہو رہی۔ لگتا ایسا ہے کہ اپوزیشن میں جب یہ جماعتیں ہوتی ہیں تو شاید ان کو جمہوریت کا زیادہ وہ ہوتا ہے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پرائرٹیز شاید چینج ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائرٹیز سیم رہیں اقتدار میں بھی اور اقتدار کے بغیر بھی، تو ہی صورتحال بہتر ہوگی۔ میثاق جمہوریت جو ہوا تھا اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی حکومت غیر جمہوری طریقے سے گرانے کی کوششیں نہیں کریں گی، لیکن ہوا کیا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف صاحب میمو کیس میں خود عدالت پہنچے۔ لانگ مارچ کا میں نے آپ کو بتایا، ذکر کیا، ججز کی بحالی، جنرل کیانی کا فون، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں۔ تو پھر نواز شریف صاحب جب عدالت میں گئے، اس کے بعد پھر جو کورٹ نے گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے دیا، گیلانی صاحب کی حکومت تبدیل ہو گئی، پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، وہ کہ پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے لیکن کوئی وزیر اعظم پورے نہیں کر سکا۔ پیپلز پارٹی جب میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ عرصہ تو شاید ان کو برداشت کیا، لیکن پھر اس کے بعد جس بلوچستان حکومت کے گرانے کا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، اس بلوچستان حکومت کو گرانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کی بھرپور حمایت حاصل تھی وہاں پر، اور اس کے بعد وہ بلوچستان حکومت ختم ہوئی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران دھرنے کی سیاست ہوئی بھرپور، 2014 سے دھرنوں کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد دھرنے ہوتے رہے، لیکن اس زمانے میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا سوچا۔ جو بھی اپوزیشن تھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس بلایا، مشترکہ اجلاس بلایا، اس کے اندر دھواں دھار تقاریر ہوئی۔ یاد ہوگا لوگوں کو اعتزاز احسن صاحب نے جب چودھری نثار صاحب کے حوالے سے تقریر کی تھی، لیکن اس دور میں بھی جب دھرنا چل رہا تھا تو یاد ہوگا لوگوں کو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور پھر کہا یہ گیا، اخبارات کی ہیڈ لائنز یہ بنی کہ فوج نے ذمہ داری لی ہے معاملے کو سلجھانے کی، جس کی بعد میں پھر تردید بھی آ گئی کہ فوج نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج اس کے اندر ثالث کا کردار ادا کرے۔
اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. یہ تو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈر اس لیے دیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں سویلین سپریمیسی کی بات کی تھی. یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن مارچ 2021 میں ہونا ہے، اور اس وقت سینٹ میں اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. لیکن 2021 میں مارچ میں الیکشن ہونے کے بعد سینٹ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد اکثریت میں ہوگی، اور جو اتحادی حکومت ہے اس کے لوگ اکثریت میں ہوں گے، اور جس کے بعد ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ بآسانی کوئی بھی قانون سازی کر سکیں. کیونکہ قومی اسمبلی میں گو کہ تحریک انصاف کے پاس نمبرز مکمل نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہمارے دیکھنے میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کرتے ہوئے انہیں کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سینٹ میں ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور اگر 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. فوج کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے، یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے. نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بیان دیا کہ کوئی بھی اس طرح ملاقات نہیں کرے گا، اور اگر کرنی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس آ کے ملاقات کی جائے. ابھی تک جو ڈیمیج ہوا ہے مسلم لیگ نون کو اس ملاقات سے جو زبیر صاحب کی منظر عام پر آئی ہے، محمد زبیر صاحب کی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگوں کا سوال اٹھانا بنتا ہے، لوگ سوال اٹھا بھی رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو اور عجیب سی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے، جو کہ شاید پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. کھل کے گفتگو کی جا رہی ہے فوج کے کردار پر. گزشتہ روز کچھ ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوئے جس میں مولانا فضل الرحمان کے نمائندوں نے بھی آرمی چیف تک کا نام لیا، اور اس طرح کی اوپنلی گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے، جو کہ شاید مزید اس صورتحال کو خراب کرے گی. جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں مزید خرابی آنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب جو صورتحال ہے وہ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے، اور دونوں طرف سے غالباً جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ غالباً فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس چیز پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے، پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہوگا، کیا پی ڈی ایم کا مستقبل بھی اے پی ڈی ایم جیسا ہوگا؟ کیونکہ وہاں بھی مسلم لیگ نون نے ہی اس پی ڈی ایم اے پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد اس کو عملی طور پر، کیونکہ اس میں سے مولانا فضل الرحمان اور جب میاں نواز شریف دونوں نکل گئے تو وہ عملی طور پر اے پی ڈی ایم میں کوئی ایسی جماعت نہیں رہ گئی تھی سوائے تحریک انصاف کے، کیونکہ تحریک انصاف کی اس وقت اتنی زیادہ نمائندگی نہیں تھی قومی اسمبلی میں کہ وہ اس کو کوئی اہمیت بھی دی جاتی. تو وہ پھر اے پی ڈی ایم لیٹر آن پھر آہستہ آہستہ خود ہی ڈیزالو ہو گیا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو کیا پی ڈی ایم کا مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیونکہ جو صورتحال ہے اگر اس میں میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جماعتیں، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ ہر چیز ریٹن میں ہو، اور ہر چیز میں لکھ کے بات کی جائے اور اس کے اوپر قائم رہا جائے، کیونکہ زبانی کلامی باتوں سے ان کے مطابق ابھی تک کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکی ہے، اور لوگ بات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو سیاست اب کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. کیونکہ جس طرح ماحول گرم ہو رہا ہے، سیاسی ماحول جس طرح گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی انجام کہیں نہ کہیں تو ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ انجام موجودہ حکومت اس کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت اس پورے قصے میں کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ بالکل خاموش ہے. چند ایک وزراء ہیں جو اپنے طور پر بیانات دے رہے ہیں، لیکن موجودہ حکومت اس وقت کہیں اس پورے قصے میں نظر نہیں آ رہی، جو کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس میں پاکستان میں سویلین سپریمیسی قائم کرنے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے گا؟ کیا موجودہ جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے گی؟ کیا سیاستدان جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، جو سینئر سیاستدان ہیں، وہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے؟ اور جو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو خطے کے حالات ہیں، جو بین الاقوامی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ ماضی کی جو میں نے مثالیں دی ہیں اس کے مطابق تو صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آتی.
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تاریخ بار بار دہرائی جائے. کوشش کی جائے کہ اس بار تاریخ دہرانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ صورتحال بہتری کی طرف ہو. آج کا شو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. کل ہم بات کریں گے کیونکہ ایک ایشو ایسا ہے جو اس پورے معاملے میں اگنور ہو گیا اور وہ موٹر وے انسیڈنٹ ہے. کل ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، موٹر وے انسیڈنٹ کے حوالے سے، کہ کس طرح اس سے پہلے ہونے والے ہائی پروفائل کیسز اس قسم کے وہ کس طرح ایک دم سے منظر عام سے غائب ہو گئے، جس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو وہ یہ بھی کیا اسی طرح یہ بھی انہی کیسز میں سے ایک کیس کی طرح ہوگا کہ اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی اس کے اوپر ہیڈ لائنز نہیں بن رہی، مین اسٹریم میڈیا کے نزدیک بھی اب اس کی شاید وہ اہمیت نہیں رہی ہے. تو اس کیس کا ہوا کیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل انشاءاللہ. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.